35واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ تو رکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹھری میں لا کر میں پلا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جائیں، برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ آج ہم کچھ دیر کے لیے گفتگو کریں گے۔ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں جانتے ہوں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں جانتے، کیونکہ جب ہم کل بائبل مقدس کے کریکٹرز کے بارے میں سیکھ رہے تھے تو آج ہم سیکھیں گے جو خداوند کا کلام شاہ یہودا کی معرفت یرمیہ نبی پر نازل ہوا، اور خداوند یرمیہ کی معرفت شاہ یہودا سے کہتا ہے کہ تو کیا کر، رکابیوں کے گھر جا۔ تو آج ہم رکابیوں کے متعلق سیکھیں گے کہ یہ رکابی ہیں کون، کیونکہ اکثر ہم اس کو پڑھ تو لیتے ہوں گے لیکن ہم ان کو جانتے نہیں کہ یہ رکابی ہیں کون۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ پرانے عہد نامہ جہاں تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے تواریخ اس کے دوسرے باب میں جب پورے اسرائیل کے خاندانوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر رکابیوں کا بھی ذکر ہے، کینیوں کا، جس قبائل سے یہ تعلق رکھتے تھے، اور جب مصر سے خروج ہوتا ہے اور گنتی میں جب اسرائیلیوں کا شمار ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اسرائیل کے تمام گھرانوں کا ذکر ہے اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو مصر میں سے نکل کر اسرائیل کے ساتھ چلے، اور انہوں نے بھی اسرائیل کے خدا کو اپنا خدا مان کر اس کی حمد اور اس کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ تو جب ہم یہاں پر رکابیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو رکابیوں کا تعلق ہے، جس طرح ایک شخص جس ملک میں رہتا ہے یا جو خاندان سے جس کا تعلق ہے تو وہ اسی طرح اس سے ملایا جائے۔ جس طرح اگر ہم مسیح کے ماننے والے ہیں تو ہمیں مسیحی کہا جاتا ہے، اگر ہم پاکستان میں رہائش پذیر ہیں تو ہمیں پاکستانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو رکابی تھے وہ بھی رکاب کی نسل میں سے تھے، اور رکاب جو عبرانی جس کا ترجمہ ہے وہ ہے گھڑ سوار۔ رکاب کا ذکر ہم پڑھتے ہیں پہلے تواریخ، جب پوری لسٹ بتائی جاتی ہے ان خاندانوں کی تو اس میں اس کا ذکر آتا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، پہلا تواریخ اس کے دوسرے باب میں۔ یہ وہ شخص تھا جو ساؤل بادشاہ کے بیٹے شبست کا قاتل تھا۔ اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں دوسرا سیموئل اور اس کے چوتھے باب میں 5ویں اور 11ویں آیت تک۔ اس نے اپنے بھائی بنا کے ساتھ مل کر شبست کا قتل کیا اور اس کا سر حبرون میں داؤد بادشاہ کے پاس لے گیا۔ ان دونوں بھائیوں کا خیال تھا کہ وہ جب اس کے بیٹے کو قتل کر کے داؤد بادشاہ کے پاس جائیں گے، اس کو یہ خبر دیں گے تو وہ خوش ہوگا اور انہیں انعام دے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ساؤل جو تھا وہ داؤد کا دشمن تھا، اور وہ اسی بات کے لیے اس کے بیٹے کو قتل کر کر اس کے پاس اس کا سر لے کر جاتے ہیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے، اس سے پیشتر بھی ہم جانتے ہیں کہ جب داؤد کو خود بھی موقع ملتا ہے کہ وہ ساؤل کو قتل کر لے، لیکن کیونکہ اس کے دل میں خدا کا ڈر تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں جو خدا کے ممسوح پر ہاتھ چلاؤں۔ تو یہاں پر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تمہیں انعام ملے گا؟ وہ اس کا الٹ ہوتا ہے، وہ ان دونوں کو قتل کروا دیتا ہے۔
اور پھر ہم دیکھتے ہیں اگر نہمیہ اس کے 3 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ رکاب کون تھا؟ یہ ملکیہ کا باپ تھا۔ ملکیہ کون تھا؟ جس نے جب نہمیہ کے ذریعہ سے یروشلم کی فصیل کی دوبارہ سے تعمیر ہوتی ہے، تو یہ وہی تھا جس نے یروشلم کی دوبارہ تعمیر میں حصہ لیا اور وہاں کے پھاٹکوں کی مرمت کی تھی۔ اور یہ یہونادب کا باپ تھا۔ اس کا ذکر ہمیں دوسرا سلاطین اس کے 10ویں باب کی 15ویں آیت میں بھی ملتا ہے کہ اس کے نام سے ایک خاندان شروع ہوا جس کے افراد نے نظم و ضبط کی زندگی بسر کرنے کی مثال قائم کی۔ اس کا ذکر ہم یہاں پڑھتے ہیں، جب خداوند یرمیہ کی معرفت فرماتا ہے تو کیا کر، رکابیوں کے گھر جا اور انہیں لا کر خداوند کے گھر میں لے جا اور کوٹھڑی میں ان کو میں پلا۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے بہترین نظم و ضبط کی کیا مثال قائم کی ہے۔ یہاں ہم یہ دیکھیں کہ رکابی اصل میں ہیں کون تھے۔ پہلے ہم ان کو جان لیں گے کہ رکابی ہیں کون۔ یونادب نے یاہو کی مدد سے اخیب کے خاندان کے بیشتر لوگوں کو قتل کیا تاکہ بال کی پوجا کا کلاکما کرے، جس کا ذکر ہم سلاطین میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یونادب کیا کہتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ دوسرا سموئیل 10واں وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چل اور میری غیرت کو جو خداوند کے لیے ہے دیکھ۔ یعنی وہ لوگ خداوند کے یہوہ کے ماننے والے تھے اور اس بات کی غیرت رکھتے تھے، اور کیونکہ اخیب جو اسرائیل کا بادشاہ تھا وہ اپنی بیوی ایزبل کے کہنے پر بنی اسرائیل سے بت پرستی کراتا، بال کی پوجا کرواتا تھا اور بال کے پجاریوں کی حفاظت کرتا تھا، ان کو ذخیرہ پہنچاتا تھا، ان کو خوراک بہم پہنچاتا تھا، ان کی کفالت کرتا تھا۔ اور یہاں پر وہ ان کو قتل کر کے بال کے پجاریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی اسی لیے ان لوگوں کو یونادب کے باپ کو رکاب کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور رکابی جو تھے وہ خداوند کی عزت کے لیے بہت غیرت مند تھے، اور یہونادب نے اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کی تھی، انہیں تلقین کی تھی کہ وہ سادہ زندگی بسر کریں اور میں پینے سے اعتراض کریں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم 6 آیت کا مطالعہ کریں یرمیہ کی اسی باب کی، تو کہا کہ انہوں نے کیا، جب اس کو لے کر رکابیوں کو لے کر آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ان کا جام بھر کر ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں پیو، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں نہ پئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یونادب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ ہرگز میں نہ پینا، نہ تم اور نہ تمہارے بیٹے۔ میں پینے سے اعتراض کرنے کو کہا گیا۔ یہ تعلیم اتنی پر اثر تھی کہ ضبط و تنظیم کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم میں پیو تو وہ اپنے باپ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ میرے ساتھ خدا ان کے کلام کو کھولیں اور امثال اس کے 4 باب کا مطالعہ کریں۔ اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ کتنا خوبصورت کلام خداوند اپنے بندہ سلیمان کی معرفت ہمیں سکھاتا ہے کہ تربیت کو تھامے رہ، اس کی حفاظت کر، کیونکہ یہ تیری حیات ہے۔ 200 سال کا وقفہ ہے اس عرصے میں کہ جب ان کے باپ نے ان کو یہ تلقین کی تھی، یرمیہ نبی کے زمانہ
اور اس زمانے رکاب کے سے لے کر یرمیہ تک کے زمانے کا 200 سال کا وقفہ ہے. اس پورے عرصہ میں یہ پوری نسل جن کو ہم رکابیوں کے نام سے جانتے ہیں اپنے باپ کی تعلیم پر عمل پیرا رہے، عمل کرتے رہے. اور آج جب ان سے کہا جاتا ہے کہ میں پیو تو وہ اسی بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے منع کیا تھا اور ہم آج تک وہ کام نہیں کرتے جو ہمارے باپ نے ہم سے کہا تھا. آج ہمارا بھی مقابلہ رکابیوں سے ہے. کیا رکابی جو اپنے باپ کی تعلیم پر اثر رکھتے ہوئے آج 200 سال کے بعد بھی عمل پیرا ہیں، تو ہم جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، کیا ہم مسیح کی تعلیم پر عمل پیرا ہیں؟ آج ہمیں اسی بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے. رکابیوں نے عمل پیرا ہو کر اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ ثابت قدم ہیں، وہی زندگی بسر کرتے ہیں. اور جو موسیٰ کا جو سسر یترو تھا وہ بھی کینیوں کی اسی قبیلے سے تھا جو مدیان کا رہنے والا تھا، اور یہ لوگ خیموں میں رہتے تھے. اور رکابی اب تک خیموں ہی کی زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ ان کے باپ نے ان کو تلقین کی تھی کہ تم سادہ زندگی بسر کرنا اور میں سے اعتراض کرنا. مدیان جو یہودا کے ریگستانی علاقہ جو عرب یا فلسطین کا علاقہ ہے، اور موسیٰ جب اپنے سسر کے پاس جاتا ہے اور اسی علاقے میں وہ جب بھیڑ بکرے چراتا تو اور خداوند کا ظہور اس پر ہوتا ہے اور اسے خداوند کی بلاہٹ ہوتی ہے کہ اس نے کس طور پر قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دینی ہے. آج جب ہم رکابیوں کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان سے یہ نمونہ حاصل کرنا ہے کہ جس طرح رکابی اپنے باپ کی تعلیم کو سن کر عمل پیرا اور 200 سال کے بعد بھی وہ اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے جس طرح کی تلقین ان کا باپ ان کو کر گیا تھا. ان کی آئندہ آنے والی جو نسلیں تھیں وہ اس تعلیم پر عمل پیرا تھیں. اس کے باپ نے کہا کہ تم سادہ زندگی بسر کرنا، خیموں میں رہنا، اور اسی طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے. اور جب یہاں پر خداوند کے گھر میں ان کو کہا جاتا ہے کہ میں پیو تو وہ اس بات سے بھی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ نے ہم کو حکم دیا تھا اور جو کچھ ہمارے باپ یونادم نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا ہے. اور ہم آج تک نہ میں پیتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا اور اس نے کہا کہ تم سے کلام کیا اور بر وقت تم کو فرمایا کہ تم سے میری نہ سنی. آج خداوند اپنے بندہ یرمیہ کی معرفت اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہی بتا رہا ہے. انہوں نے رکابیوں کو بلا کر قوم بنی اسرائیل کو نمونہ دیا کہ انہوں نے اپنے باپ کی سنی. لیکن اگر ہم 14 آیت میں دیکھتے ہو کیا کہتا ہے کہ میں نے بر وقت تم سے کلام کیا پر تم نے میری نہ سنی. یعنی قوم بنی اسرائیل جب دکھ اور تکلیف میں ہوتی خداوند کو پکارتی، خداوند ان کا جواب دیتا اور ان کو اس تکلیف سے نجات دیتا. اور جب وہ نجات پا لیتے، اس تکلیف سے بچ جاتے، اس کے بعد پھر اسی گمراہی کی راہ پر چل نکلتے. اور آج یہی بات خداوند اپنے بندہ یرمیہ کے ذریعے سے قوم بنی اسرائیل کو سکھا رہا ہے کہ میں نے بر وقت تم سے کلام کیا اور تم نے نہ سنا. اور یہاں پر وہ ان کو اسی لیے کیونکہ وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تھے تو خدا نے یرمیہ کی معرفت رکابیوں کو بلایا تاکہ سیکھے کہ وہ ایک انسان کی بات پر جو انسانی باپ ہے اس کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہوئے آج تک وہی کر رہے ہیں جو اس کے باپ نے کہا. لیکن میں جو تمہارا آسمانی باپ ہوں، میں جو تمہیں ہر لمحہ سنبھالتا ہوں، تم میرے کہنے کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے. اور اگر ہم نئے عہد میں آ کر دیکھیں، ہم جو مسیح کے نام لیوا ہیں،
مسیحی کہلاتے ہیں تو کیا ہم اس کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر متی 7 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ یسوع کی باتوں کو سن کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت مثال اسے یسوع دیتا ہے کہ جو خدا کی باتوں کو سن کر عمل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ دانش مند ہے، عقل مند ہے۔ وہ کس کی مانند ہے؟ وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، آندھیاں آئیں، بارشیں آئیں اور اس کا گھر کیا رہا؟ محفوظ رہا۔ لیکن جو لوگ عمل نہیں کرتے، کہنے کے مطابق نہیں چلتے، وہ اس بے وقوف کی مانند ہیں جس نے ریت پر گھر بنایا، لیکن جب بارش آئی ریت پھسلتی گئی اور وہ گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ گھر کیا ہے؟ یہ ہمارا بدن، ہماری زندگی ہے میرے عزیزو۔ جب ہم خداوند کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی کھو بیٹھتے ہیں، لیکن جب ہم خداوند کے کہی ہوئی باتوں پر، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی بچ جاتی ہے اور اس ابدی زندگی میں ہم لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوکا 6 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر جب اسی مثال کو خداوند یسوع مسیح سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو پھر مجھے خداوند خداوند کیوں کہتے ہو؟ تو میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح خداوند نے قوم بنی اسرائیل کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ عمل کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس نے رکابیوں کو ان کے سامنے لا رکھا کہ وہ جو کچھ ان کے باپ نے ان سے کہا تھا وہ آج 200 سال کے بعد بھی اسی بات پر قائم ہے، نظم و ضبط کی خوبصورت مثال قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو تم کیوں میری بات نہیں مانتے؟ اگر آپ خروج 23 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں خداوند خدا اپنی قوم سے کیا کہتا ہے کہ اگر تو سچ مچ میری باتوں کو مانے تو میں تمہارے دشمنوں کا دشمن اور تمہارے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ یعنی خداوند کتنی بڑی بات کہتا ہے کہ اگر تم میری باتوں پر عمل کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہیں برکات پر برکات عطا کروں گا، اور جو تمہارا مخالف ہوگا میں اس کا مخالف ہوں گا۔ اور اگر ہم یوحنا 14 باب کا مطالعہ کرتے تو اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو میرے حکموں پر عمل کرتے۔ رکابی انہوں نے کیا ثابت کیا کہ وہ اپنے خاندان سے، اپنے باپ سے، اپنے آبا و اجداد سے محبت رکھتے تھے، اسی لیے وہ اپنے باپ کی باتوں پر قائم تھے۔ آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے، جس طرح یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اگر تم محبت رکھتے ہو تو پھر ہمیں خداوند کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں اس کے 5ویں باب میں ہمیں پطرس اور رسولوں کی بابت ملتا ہے کہ جب ان کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا تو خداوند ان کو نکال آتا ہے اور سردار کاہن ان سے کہتا ہے کہ تم کیوں اس طرح کی تعلیم دے رہے ہو، بلکہ کیونکہ وہ یسوع مسیح کی حقیقت کے بارے میں، اس کی محبت کے بارے میں، اس کی برکتوں کے بارے میں لوگوں کو سکھاتے تھے، تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ تم یہ کیوں اس طرح کی تعلیم دے رہے ہو۔ تو مقدس پطرس اور رسولوں کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آدمیوں کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اور یہ کون سے حکم؟ رکابیوں کو ایک اچھا حکم دیا گیا کہ انہوں نے، کیونکہ جو رکابی تھے، جو کینی تھے، جو وہ بھی یہوہ ہی کی پرستش کیا کرتے تھے، اسی کو خدا باپ مانتے تھے، اور یہاں پر سکھایا یہی جا رہا ہے ان کو سامنے لا کر، کیونکہ اس سے پیشتر
صرف تاریخ میں ہی ان کا ذکر ملتا ہے. اب یرمیہ میں آ کر 200 سال کے بعد پھر ہمیں رکابیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اسرائیلیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو لا، خدا کے گھر میں لا، ان کے گھر جا کر ان کو لا. اور جو وہ لاتا ہے اور جس بات کو وہ سکھانا چاہ رہا تھا خدا ان سے کہ دیکھو ان کے باپ نے ان کو حکم دیا اور وہ آج تک اس کو مان رہے ہیں، اور میں جو بر وقت تم سے کلام کرتا ہوں اور تم میری نہیں سنتے. آج بھی وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو اس نمونہ کو دیکھنا ہے جو رکابیوں نے نمونہ پیش کیا کہ جو کچھ ان سے کہا گیا وہ اس پر عمل پیرا ہوئے. جس طرح مقدس پطرس کے پہلے خط میں اس کے پہلے باب کی 14 میں لکھا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ پر اور پرانی خواہشوں کے تابع نہ رہو. پرانی خواہشات کیا ہیں؟ جو ابلیس ہم پر ہے. لیکن جب ہم یسوع مسیح کو اپنا لیتے ہیں تو ہمیں پرانی خواہشوں کو، ابلیسی خواہشات کو ترک کر کے خداوند کے مطابق چال چلن چلنا ہے، خداوند کے کہنے کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے، تاکہ وہ زندگی جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے اس کو حاصل کریں. کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں بڑی خوبصورت زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. جو طریقے رکابیوں نے اپنائے ہمیں انہی طریقوں کو اپنانا ہے تاکہ ہم اس بات پر فخر کر سکیں کہ جو کچھ ہمارا باپ یسوع المسیح ہمیں سکھاتا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہیں. اور اگر ہم پہلا یوحنا اس کے دوسرے باب کا مطالعہ کریں، لکھا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. آج یہی بات ہمیں سیکھنی ہے. اگر ہم خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو پھر ابد تک وہ زندگی حاصل کریں گے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے. جب یسوع مسیح کہہ کر گیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ زندگی بسر کریں تو ہمیں خداوند کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اس کے کہنے کے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے. آج وقت ہے. جو نمونہ خداوند یرمیہ کی معرفت سکھاتا ہے کہ سیکھو ان سے کہ انہوں نے کیا کیا، اور آج ہم کیا کریں. کیا ہم اپنے آسمانی باپ کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر ہم اس بے وقوف کی مانند ہے جس کا گھر تباہ و برباد ہو گیا. یہ گھر جو ہمارا بدن ہے، کیونکہ یہ وطن ہمارا وطن نہیں. ہمیں اپنے وطن کو محفوظ کرنا ہے جو آسمان پر خداوند کے ساتھ ہے. خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہمیں اس نمونہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم خداوند کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے.